ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي الكيد الظالمين. اپنے دوستوں سے دو بادشاہ کا قاتل ہے، آپ کی تعبیر کے لیے جیل میں یوسف علیہ السلام کے پاس ہے، اور علیہ السلام نے آپ کی تعبیر بھی بتا دی اور تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی بتا دی، طریقہ بھی بتا دیا کہ انسان کو کس طریقے سے چلانا ہے۔ تو قاتل جب واپس آیا اگر بادشاہ کو خواب کی تعبیر بھی بتائی اور ساتھ ساتھ تدبیر بھی بتا دی، تو بادشاہ نے کہا کہ اپنے قاتل کو کہ جا کر یوسف کو لے کر میرے پاس آئے۔ تو قاتل واپس کیا جیل کی طرف جا کر یوسف کو کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ کہا جا کر بادشاہ کو کہو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنی انگلیاں اپنے ہاتھ کو انگلیاں کھوائی تھی، ان کا کیا حال ہے۔ تو وہ قاتل واپس آ کر کہا بادشاہ سلامت یوسف بھی آنا چاہتے، وہ کہتے ہیں پہلے ان عورتوں سے پوچھیں کہ ان کا کیا حال ہے جنہوں نے مجھے دیکھ کر اپنے ہاتھ کو انگلیاں کھوا دی تھی۔ تو بادشاہ سمجھ گئے کہ یوسف یہ چاہتے ہیں کہ جب میں پاک ہوں بے قصور تو میری پاک دامنی کا اظہار کیا گیا، اعلان کیا گیا۔ تو بادشاہ نے عورتوں کو بلایا، اپنی بیوی زلیخا کو بلا کر پوچھا بتاؤ یوسف کے بارے میں۔ انہوں نے کہا یوسف تو پاک دامن ہے، وہ تو اچھا انسان ہے، ہمارا قصور ہے، ہماری غلطی ہے، ہم جو ہے سب کچھ ہم مجرم ہیں۔ تو اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ذالکہ لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں اس لیے معلوم کرنا چاہتا تھا، جاننا چاہتا تھا کہ بے شک میں، یوسف علیہ السلام فرماتے کہ بے شک میں خیانت دار نہیں تھا، کہ یوسف بادشاہ تو غیر ہوتے میں بادشاہ کے گھر میں رہتا تھا، ایک بادشاہ یہ سمجھے کہ میرے حرم کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا یوسف، اس لیے بادشاہ کو علم میں آ جائے کہ میں خیانت دار نہیں ہوں، اس کے پیچھے میں امانت دار تھا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، کہ یہ اس لیے یوسف نے پوچھا کہ عورتوں سے پوچھیں انہوں نے اپنی انگلیاں کٹوائی تھی، اس لیے معلوم کریں کہ انی لم اخنہ بالغیب، کہ بے شک میں خیانت دار نہیں تھا یہ بادشاہ کے پیچھے۔ اگر بادشاہ غیر ہوتا تو گھر میں کوئی اس کے پیچھے خیانت کرنے والا نہیں تھا، بلکہ میں بھی اللہ لا یہدی کید الظالمین۔ یوسف فرماتے کہ بے شک اللہ اگر ہدایت نہ دیتا تو میں مکر و فریب میں اور خیانت دار اور دھوکے باز بن جاتا۔ اس لیے سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، بچانے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے اللہ نے مجھے ان عورتوں سے بچایا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا میں پاک ہوں، میں پاک دامن ہوں، ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ میں پاک ہوں، میرا نفس پاک ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک انسان کا نفس جو یہ چاہتا ہے برائی کی طرف میل کرتا ہے، الا ما رحم ربی، ہاں جس پر اللہ رحم کرے، ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب جو ہے وہ معاف کرنے والا اور رحیم ذات ہے۔ انسان کہتا میں پاک ہوں، پاک تو وہی ہے جس کو اللہ بچائے، جس کو اللہ گناہوں سے بچائے، جس کو اللہ ہدایت دے، جس کو اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، بادشاہ نے کہا لے کر آؤ، قاتل سے کہا کہ لے کر آؤ یوسف کو میرے پاس جیل سے، استخلصه لنفسي، میں اس کو اپنا خاص بنانا چاہتا ہوں۔ فلما سلمه، جب یوسف حاضر ہوئے، یوسف کو لے کر پیش کیا بادشاہ کے سامنے، تو فلما سلمه، بادشاہ نے یوسف سے بات کی، قال انك اليوم لدينا مكين امين، کہا یوسف آج کے بعد آپ ہمارے پاس جو ہے مرتبے والے ہیں، آپ کا عہدہ ہے اور آپ امین ہیں۔ یوسف جیل سے نہا کر آتے ہیں، بادشاہ کہتے ہیں یوسف آج کے بعد ہم آپ کو عہدہ دیتے ہیں اور آپ جو عزت والے ہیں، آپ کو مقام والے ہیں۔ ایک قیدی اللہ نے اسے مرتبہ اتنا مقام دیا کہ اسے عہدہ عطا کر دیا۔ جب بادشاہ نے کہا کہ مکین امین، آپ عہدے والے ہیں، مرتبے والے ہیں اور آپ جو ہے امین ہیں، سچے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اگر آپ مجھے عہدہ دینا بھی چاہتے ہیں تو مجھے زمین کے جو خزانے ہیں تو خزانوں کا مجھے جو ہے آپ عہدہ دے دیں، انی حفیظ علیم، بے شک میں اس کی حفاظت بھی کر سکتا ہوں، اس کو جانتا بھی ہوں۔ اس لیے بادشاہ کو تعبیر کے ساتھ تدبیر بتائے گی کہ 7 سال جب بادشاہ ہوں گے اس کے بعد 7 سال رات پڑے گا، جب 7 سال بادشاہ ہوں گی تو اس میں فصلیں اگیں گی،
گندم کی پیداوار بہت ہوگی، تو ان کو گندم کو جب آپ نے رکھنی ہے تو ان کنگلوں کے بوتلوں کے اندر ہی حفاظت کو رکھنا ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں مجھے علم ہے، اس کو میں جانتا ہوں، اس لیے مجھے وزیر خزانہ بنا دے۔ تو بادشاہ نے وزیر خزانہ بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے یوسف کو ایسا مقام اور مرتبہ دیا کہ زمین میں جہاں جائے وہ رہے، جہاں اس کا ٹھکانا دل کرے، یا تو جیل میں تھے یا اللہ مطلب نے ایسا مقام دے دیا کہ دوسرے مصر کے علاقے میں جاؤ، اس کا دل کرے یوسف کا وہاں رہ سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نصیب برحمتنا، ہم چاہتے ہیں جس کو رحمت بخشتے ہیں، من نشاء، جس کو بھی چاہتے ہیں، ولا نضيع اجر المحسنين، اللہ فرماتے ہیں ہم ضائع نہیں کرتے نیک کو کار کا اجر، نیک لوگوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں ولا اجر الاخرۃ خیر، آخرت کا جو اجر ہے وہ بہتر ہے، للذین آمنوا ویتقون، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور ایمان لانے کے بعد عمل کیا، اللہ فرماتے ہیں وہ ہے یتقون، اور پرہیز کرتے رہے، ایمان لایا اور عمل کیا اور پرہیزگاری گناہوں سے بچتے رہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کو اجر جو آخرت میں بھی بہتر اجر عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں بھی اسے عہدے عطا کرتے ہیں، اسے دنیا میں بھی نواز دیتے ہیں، لیکن آخرت میں بھی اسے اچھا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں بھی کہ اللہ کے احکامات نبی کی سنتوں پر زندگی گزاریں گے، اللہ دنیا میں بھی مقام مرتبہ اور شان عطا فرمائے گا، آخرت والی زندگی ہمیشہ والی زندگی اللہ ہمیں اس میں بھی اچھا اجر عطا فرمائے گا، اچھا مقام عطا فرمائے گا۔ اس سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، تو کچھ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی